بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں سے تھے۔ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے عظیم فتوحات لکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اسلام کے عروج کے لیے بڑے بڑے کام لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اقتدار میں آئے تو آپ نے اسلام کا جھنڈا پوری اقوام عالم میں لہرا دیا۔ آپ اپنی بہادری، عدل و انصاف کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں اور کافروں کے بھی پسندیدہ لیڈر تھے۔ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اسلام اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے بے پناہ نفرت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام اور سلطان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک شہزادی اپنی دو کنیزوں کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے سلطان، میں نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں ہر سوال کا جواب ہے۔ اگر آپ میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھرے مجمع میں کہا، پوچھئے کیا سوال ہیں، میں آپ کو ان کے جواب ضرور دوں گا۔ لڑکی نے تو سوالات کی بارش ہی کر دی۔ سوال نمبر 1، وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ نمبر 4، وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ نمبر 5، وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ نمبر 6، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ نمبر 7، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ نمبر 8، وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ نمبر 9، وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ نمبر 10، وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی؟ نمبر 11، ناقوس کی آواز کے کیا معنی ہیں؟ نمبر 12، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ نمبر 13، وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ نمبر 14، وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ نمبر 15، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 16، جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے خواران برآمد ہوگی لیکن اس میں ذرا بر بھی کمی بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 18، دنیا میں ایسی کون سی شے موجود ہے جو دنیا میں سب لوگوں کے لیے ہے جبکہ آخرت میں صرف ایک شخص کے لیے ہوگی؟ نمبر 19، جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ جب وہ شہزادی اپنے تمام سوالات مکمل کر چکی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے، وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ نمبر 3، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال رکھتی ہے وہ ہوا ہے۔ نمبر 5، وہ چیز جس کا منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ نمبر 6، وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ نمبر 7، وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ نمبر 8، وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ نمبر 9، وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت اماں حوا۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی والا دمبا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ نمبر 5، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ نمبر 10، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ نمبر 11، ناقوس کے آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ نمبر 12، کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے صرف ایک ہی مرتبہ پرواز کیا تھا۔ نمبر 13، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا
جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کر راستہ بنایا تھا۔ نمبر 14، وہ درخت جس کے سائے میں ایک تیز رفتار گھوڑے کو بھی دوڑاؤں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی کرن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام نے اگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ نمبر 16، جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ نمبر 17، جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس میں سے حور برآمد ہوگی، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ نمبر 18، وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 19، جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع نعروں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا وہ اعلیٰ ہستی مولا علی ابن ابی طالب ہیں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ان تمام سوالات کے جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا اس کائنات میں صرف اسلام ہی واحد دین ہے جو ہر لحاظ سے مشعل راہ ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ لڑکی بے ساختہ کہنے لگی کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں، اور میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتی ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ جو روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ روح میری پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر زندہ جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب تک کہ اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سن کر وہ لڑکی اور اس کی دونوں کنیزیں رونا شروع ہو گئیں اور سلطان سے کہنے لگی کہ ہماری اللہ سے سفارش کیجیے، ہم نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے وہ کفر میں گزاری ہے، بدکاری کرنے میں، شراب میں اور ناچ گانے میں۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت پر چلائے، اور آپ اپنی زبان سے ہمیں کلمہ حق پڑھائیے، ہم بھی سچے مسلمان بننا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔